ایک کالا افریقن آیا اور مجھے لپٹ کے خوب رویا. میں نے کیا بات ہو گئی؟ میں سمجھا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا گھر میں. کہنے لگا میں افریقہ سے آیا ہوں کالا اور ٹرک چلاتا ہوں, بہت غریب آدمی. کہہ رہا میں 15 سال سے پیسے جمع کر رہا تھا نظام الدین آنے کے لیے. پھر کہنے لگا کہ میں وہاں یہ سوچنے لگا کہ پہلے نظام الدین جاؤں یا پہلے بیت اللہ جاؤں. ایسے لوگ ہیں, دور والوں نے یہاں کی عظمت اور قریب والوں کو یہاں سے نفرت. میں تو مستقل یہ سوچتا ہوں, میں تو یہ سوچتا ہوں نہیں کیا ہوا. تو یہ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ قدیم دستور ہے. یہ ہم آپ سے اس کا عہد لینا چاہتے ہیں. نظام الدین ہمارے کام کا قبلہ ہے, بیت اللہ ہماری عبادت کا قبلہ ہے. نظام الدین ہمارے دل کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی مولانا سعد کاندھلوی صاحب کا ایک بیان سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے, جس میں مولانا سعد صاحب کے سامنے ایک کالا افریقن آیا, وہ گلے مل کے رونے لگا. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں غریب آدمی ہوں, 15 سال سے پیسہ تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر رہا تھا. تو اس 15 سال پہ پیسہ جب اکٹھا کیا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نظام الدین جاؤں یا بیت اللہ جاؤں. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اس کی اہمیت قرآن پاک میں حدیث پاک میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نظام الدین جاؤں گا. یعنی بیت اللہ کے مقابلے نظام الدین کی اہمیت کو زیادہ بتانے کے لیے مولانا سعد صاحب نے کارگزاری سنائی. آگے فرمایا یہاں کے لوگ نظام الدین کو کچھ نہیں سمجھتے, باہر کے لوگ نظام الدین کو کتنا زیادہ سمجھتے ہیں. مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے اس سے یہ نہیں کہا تم کو بیت اللہ جانا چاہیے تھا, وہ اللہ کا گھر ہے, بلکہ اس کی تعریف کی کہ یہاں کے لوگ نظام الدین کو کیا سمجھتے ہیں, باہر کے لوگ نظام الدین کو کیا سمجھتے ہیں. یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نظام الدین کا مقام بیت اللہ سے زیادہ ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ نظام الدین میں قیام کرنا ہجرت بادتا ہے. نظام الدین میں خدمت کرنے کا وہی ثواب ہے جو ثواب بیت اللہ میں حج کے دوران حاجیوں کو ثواب ملے گا. تو اس قسم کی باتیں کہہ کے بیت اللہ کی اہمیت کو گھٹانا تو نہیں ہے اور نظام الدین کو اہمیت کو بڑھانا تو نہیں ہے. یمن میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام گورنر تھا, جس کا نام ابرہہ تھا. تو یمن کے لوگوں کی نگاہ میں بیت اللہ کی بڑی اہمیت تھی. تو اس نے ایک کلیسا بنایا کہ لوگ بیت اللہ نہ جائیں اور اسی کلیسے کا طواف کریں. لیکن جو اللہ ہے, اللہ کا گھر کی جو اہمیت ہوگی کسی اور لوگوں کی وہ مقام نہیں حاصل ہوگا. تو لوگوں نے پھر بھی بیت اللہ کی طرف جانا شروع کیا اور جو کلیسا بنایا تھا وہاں پر کوئی نہیں گیا, چونکہ اس کلیسے کا مقام بیت اللہ کے برابر تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد کیا معاملہ آیا, ابا پیر ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا, کیا مسئلہ ہوا وہ تو پوری دنیا جانتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ابا پیر والے میں کہہ بھی دیا ہے. تو کیا مولانا سعد کاندھلوی صاحب بیت اللہ کے مقامرے میں نظام الدین کی اہمیت دے رہے ہیں؟ نظام الدین میں قیام کرنا ہجرت بادتا ہے. نظام الدین میں خدمت کرنا وہ ثواب ہے جو حاجیوں کو ملے گا. وہ افریقہ نہ آیا, بیت اللہ نہ جا کے نظام الدین کے آیا. کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر نظام الدین کو بند کر رکھا ہے تاکہ میرے بندے گمراہی کی طرف نہ جائیں. اور اس بات میں یہ بھی کہا کہ اس کام کا قبلہ نظام الدین ہے. یہ نہیں کہا یہ کام کا قبلہ قرآن و حدیث ہے. اس کام کا قبلہ نظام الدین ہے, یعنی کہ جو نظام الدین سے باتیں چلیں وہی بات چلائی جا رہی ہے. نظام الدین سے کیا بات چل رہی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. مسجد زرار بنانے والے ایمان والے تھے,
انبیاء کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، صحابہ کو نکما کہا جا رہا ہے، چونکہ اس کام کا قبلہ نظام الدین ہے، اس لیے نظام الدین سے جو بات چلے وہ چلائی جائے گی۔ کیا اس وقت نظام الدین امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سینٹر تو نہیں بن گیا ہے؟ چند باتیں جو میں نے عرض کی۔ اب جیسے کہ اہل بدعت والے کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ آپ اجمیر شریف جائیے، ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور مولانا سعد کے لوگ اس سے 4 جوتا آگے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ نہ جا کے نظام الدین آئے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آگے چل کے جو پھول مالا والے باہر چڑھا رہے ہیں، یہ نظام الدین ایک درگاہ بننے جا رہا تھا۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تالا لگوا دیا اور بند کر دیا تاکہ میرے بندے گمراہی میں نہ جانے پائیں اور گمراہ نہ ہونے پائے۔ تو ایسے جگہوں سے جو لوگ جوڑتے ہیں، جہاں کی چند باتیں میں نے بتا دیا، ایسے جگہوں سے جو چند لوگوں کو جوڑتے ہیں، کہ اللہ اور رسول کی بغاوت تو نہیں کر رہے؟ ان سب چیزوں کو دیکھ کے ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے مولانا سعد کاندھلوی کی اہل سنت والجماعت سے راستے سے ہٹ رہے ہیں اور جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کے راستے پر ہے، چونکہ دارالعلوم نے ایک احتیاط سے کام لیا تھا تاکہ یہ سدھر جائے۔ جو لوگ ان کی طرف جوڑتے ہیں، نظام الدین کی طرف جوڑتے ہیں، جہاں سے باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ رسول کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہم کو اللہ رسول کا ساتھ پکڑنا ہے، علماء کا ساتھ پکڑنا ہے، تاکہ اللہ جل شانہ گمراہی سے ہم کو بچائے۔ میں نے مولانا سعد کاندھلوی کی آڈیو بھی بھیج دیا ہے، اس کو سن لیجئے۔ تو کیا ہے، مولانا سعد صاحب کے نزدیک یا ان کی ماننے والوں کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ اہمیت نظام الدین کی ہے؟ جو جماعتیں چلتی تھی نظام الدین سے جڑو، نظام الدین سے جڑو، آج تک کہیں ایسا نہ ہوا خانہ کعبہ سے جڑو یا مسجد نبی سے جڑو، ہر جگہ یہی بات ہوئی اللہ رسول سے جڑو، قرآن اور حدیث سے جڑو۔ کیا یہ نیا فرقہ بن گیا ہے جس کو دارالعلوم دیوبند نے 31/1/2018 کے اعلامیے میں کہا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ فرقہ بنا رہے ہیں، جس کی شبہ ہے کیا وہ فرقہ بن گیا ہے کہ اللہ رسول سے نہ جوڑ کے نظام الدین سے جوڑا جا رہا ہے، اور نظام الدین سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، مسجد زرار بنانے والے ایمان والے تھے، اور قبر میں سوال ہوگا ایمان اعمال معاشرہ کا، اور صحابہ کو نکما کہا جا رہا ہے، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، وہاں سے جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جو لوگ ایسی جگہوں سے جوڑتے ہیں وہ قرآن حدیث کی خلاف ورزی کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، اللہ رسول کی خلاف ورزی کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، لہذا کل مرنے کے بعد ہی سے اللہ کا بھی سامنا ہے، رسول کا بھی سامنا ہونے کا کیا جواب دو گے؟ لہذا جس کو دارالعلوم نے کہا گمراہی کے راستے پہ چلنے ہیں، اس سے دور رہو اور لوگوں کو ان کی باتوں کو بتاؤ۔ فقط والسلام۔